صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آگے بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب. اب یہ بتائیے کہ ایک تو ظاہر وحی کی کیفیات پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے مزید. وحی کی جو اہمیت و فضیلت ہے اور اس کی جو اقسام ہے اس پہ ذرا سا کلام فرمائیے, اور ایک جملہ میں چاہتا ہوں ذرا اس کی وضاحت ابتدا میں یہ ما انا بقاری کیا ہے, یہ ذرا اس کے بارے میں تو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. بات یہ ہے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک توجیہ بیان کی ہے لقد خشیت علی نفسی کی, تو میں تھوڑا سا اس سے بھی دیکھ لوں کہ وہ بالکل ایک توجیہ تو ہے ایسی کہ اس میں اعراب کا اگر ہم فرق ڈالتے ہیں خشیتوں کی جگہ خاشیت علی نفسی کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ میری جان چلی جائے گی. ایک توجیہ ہے اپنی جگہ پر بالکل درست ہے, لیکن اگر ہم انہی لفظوں پہ اسے رکھیں یعنی جیسے کہ بخاری شریف میں وارد ہوئے ہیں لقد خشیت علی نفسی کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لاحق ہو گیا ہے, جو اس کا بظاہر ترجمہ کیا جاتا ہے, تو ان لفظوں سے بھی وہ مدعا جو آپ کے سوال کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے معاملہ, وہ مدعا نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک تھا یا آپ پریشان تھے اس معاملے سے. اس کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ادب ہے جو انبیاء سب سے زیادہ ادب کرنے والے ہوتے ہیں پروردگار عالم کے. ایک ذمہ داری آپ پر ڈالی جا رہی ہے. انبیاء اللہ کے سامنے ادب کا انتہائی مرحلہ سبحان اللہ سبحان. قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ قیامت کے میدان میں انبیاء کو اکٹھا کرے گا, ان سے پوچھے گا بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا, تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا. اب ہر نبی جانتا ہے کہ اس کی امت نے اسے کیا رسپانس دیا تھا, کیا جواب دیا تھا, لیکن قرآن کہتا ہے ان کا جواب ہوگا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. ہم نہیں جانتے پروردگار, غیوب کو تو جاننے والا ہے. یہ کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کی بارگاہ میں وہ اپنے علم کا کوئی اعتراف اعلان نہیں کرنا چاہتے تھے. انہوں نے وہاں اپنی لا علمی کا اظہار کیا ہے, حالانکہ جانتے تھے لا علم لنا کہہ کر. یہ اللہ کا ادب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ذمہ داری آ رہی ہے, آپ اس ذمہ داری کا احساس رکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں, اور اس میں یہ کہ میری طرف سے ہر ممکن کوشش ہو, کہیں کوئی ایسی کمی نہ رہ جائے کہ پروردگار عالم کی کوئی ناراضگی ہو. ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا تھا, لیکن یہ خدا کے ادب کے تحت. تو لقد خشیت علی نفسی کو اس کے اپنے اصلی اعراب پر رکھنے سے بھی وہ معنی کلیئر ہوتا ہے. وحی کی اہمیت و فضیلت جہاں تک آپ نے فرمایا وحی کی اہمیت, تو میں عرض کرتا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں پروردگار عالم نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا ہے تو وہاں ارشاد فرمایا قل نہبط منہا جمیعا فاما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا کہ تم زمین پر جاؤ, تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی, جو کوئی اس ہدایت کا پیروکار ہوگا اس پہ اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اب یہ جو ہدایت آنے کا وعدہ پروردگار عالم نے کیا تھا, تمام انسانیت کی طرف اللہ کی طرف سے ہدایت آنی ہے, وہ ہدایت آنے کا ذریعہ وہی تو ہے. سبحان اللہ. یہ وہی اسی ہدایت کے آنے کا ذریعہ ہے. وہی ایک کامل علم, پرفیکٹ علم جس میں کوئی شبہ نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ قرآن پہلی آیت میں اعلان کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, جس کی صداقت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے, جس میں کوئی شک نہیں. تو شک سے پاک پرفیکٹ علم, اور پھر یہ ہے کہ انسان کو علم دینے کا ذریعہ بھی تو یہی ہے پروردگار عالم, جو خود مینوفیکچرر ہے, خود خالق ہے اس کائنات کا, اسی نے تو اس کو صحیح علم دینا ہے. وہ علم عطا فرماتا ہے, کامل علم عطا فرماتا ہے, پکا بغیر شک کے علم عطا فرماتا ہے, مستند ذریعہ علم کا یہ وحی الہی ہوتی ہے. اب وحی کی جو اقسام ہیں بنیادی طور پر تو 3 اقسام ہیں جنہیں قرآن مجید سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں بیان کرتا ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے سے, یا پھر پردے کے پیچھے سے, یا وہ اس کے پاس اپنا رسول بھیجتا ہے جو اللہ کی مرضی سے اس وحی کرتا ہے. آخری شارٹ کامنٹ پھر ذرا کالر کی طرف چلتے ہیں. ما انا بقاری, 2 جملوں میں میں عرض کرتا ہوں. ما انا بقاری کا اس میں جو ما ہے
علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کی پہلی جلد میں اور علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کی پہلی جلد میں اس بات پر جزم کیا ہے کہ زیادہ جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ ما یہاں نافیہ نہیں ہے، استفہامیہ ہے، یعنی ما کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں نہیں پڑھا ہوا، اس کا معنی ہے کہ کیا پڑھوں، اور اس کی تائید ہوتی ہے فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے عبید بن عمیر کی جو روایت نقل کی ہے اس میں لفظ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں، تو جب دوسری روایت معید بن گئی اس بات کی کہ حضور نے یہ فرمایا ہے ماذا اقرأ، بنتا بھی یہی ہے ماذا اقرأ، ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں، میں کیا پڑھوں، یعنی جس وقت اقرا کہا گیا، جس وقت اقرا فرمایا گیا، جواباً آپ نے یہ فرمایا ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں۔ اب یہ چونکہ یہ بھی روایت آ گئی اور یہ معید ہو گئی، ابن حجر اسقلانی نے اس کو لے آئے، بنتا بھی یہی ہے۔ دیکھیں نا، اقرا پڑھیے، اب جبرائیل نے کوئی کاغذ کتاب تو رکھا ہی نہیں سامنے، کاغذ کتاب تو سامنے رکھا ہی نہیں کہ یہ کتاب ہے سامنے، اس سے پڑھیں۔ اگر ایسا ہوتا کوئی کاغذ کتاب رکھتا تو آپ کہہ سکتے تھے۔ یہ بلا تمثیل بات ہے، بلا تمثیل بات ہے۔ آپ مجھ سے فرمائیں کہ جنید اقبال یہ پڑھیے تو میرا انسٹنٹ سوال یہ ہوگا کہ حضرت میں کیا پڑھوں۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف علامہ الانسان پہ ہی بات کرنی ہے یا اگلی 14 آیتوں کو بھی پہلے کہہ رہے تھے؟ آپ کی سواب دید ہے، آپ جہاں چاہیں بات کریں، فرما رہے تھے جس موضوع میں چاہیں بات کریں۔ دیکھیں یہاں پر یہ جو آیت ہے علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب اس میں انسان میں 3 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کیونکہ قرآن نے ان کے بارے میں بھی کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ دوسری مراد جو اس سے ہے ایک عمومی ہر انسان مراد ہے کہ کل انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے، جسے یہ آج جانتا ہے یا پہلے جانتا تھا، وہ سارا کا سارا اللہ کی عطا کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ جس قدر یہ سارے علوم اس پر آ رہے ہیں یہ اس کی اپنی پہنچ نہیں ہے، پروردگار عالم ہے جس نے اسے ساری کائناتی حقیقتیں اسے بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن تیسرا قول بھی اس میں ہے، اور وہ قول یہ ہے تاویلات اہل سنہ میں امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے 5ویں جلد میں لکھا ہے، اور اس کے ساتھ امام باغوی نے معالم التنزیل کی 5ویں جلد میں لکھا ہے، فتح القدیر میں علامہ قاضی شوکانی نے لکھا ہے۔ یہ تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر انسان سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ جو فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے وہ کچھ انسان کو سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، تو اسی کے مثل تو وہ آیت ہے قرآن مجید کی علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ تو چونکہ وہ آیت بالکل اسی مثل میں ہے، تو یہاں پر اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں وہ لطیف بات ہے، اگر اس آیت میں الانسان کے لفظ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو اسی سے آگے متصل جو اگلی آیت ہے کلا ان الانسان لیطغی، وہاں پر انسان سے مراد ابو جہل ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیے دو ایکسٹریمز، اور یہاں کمال کی بات جنید بھائی یہ ہے، ایک طرف علم کی معراج اور دوسری طرف جہل کی انتہا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اسلام نے اپنا مقابلہ کفر سے نہیں کیا، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے۔ کفر کو تو اس نے وہ معیار ہی نہیں دیا کہ اسے اپنے مقابلے میں رکھے۔ جو سب سے بڑا کافر ہے اسے ابو الکفر نہیں کہا گیا، اسے ابو جہل کہا گیا، جہالت کا باپ کہا گیا ہے۔ اس پہ میں یاد آ گیا، آخر میں سناؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اپنے مقابلے میں جہالت کو ختم کر رہا ہے۔ جہالت کی بنیاد پر تو کفر پیدا ہوا ہے، تو کفر کو اس نے وہ ترجیح نہیں دی، جہالت کو۔ ابو جہل یہاں پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب علم ہے اور دوسری طرف وہ صاحب جہل۔ کلا ان الانسان لیطغی، اب جس کو یہ کہا ہے کہ وہ انسان جو سرکشی میں بڑھ جاتا ہے، اس کی ریزن کیا بتائی؟ آگے ہی ساتھ بتایا الراہ استغنا، وہ اس وجہ سے یہ سرکش ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو غنی ہو گیا ہوں، مالدار ہو گیا ہوں، اب مجھے کو پکڑے گا کون، میں کسی کی پکڑ میں نہیں آ سکتا۔ چونکہ یہ خیال اس کے ذہن میں آ گیا ہے، لہٰذا وہ اب سرکشی اختیار کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس کا علاج بتایا، اسے جاننا چاہیے تھا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، تجھے لوٹ کے پلٹ کے تو رب کی طرف آنا ہے۔ یہ 3 آیتوں میں تو فلسفہ آخرت بیان ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو ابو جہل کا پورا کنٹیکسٹ ہے، یہ ساری آیتیں آگے جو سلسلہ چلتا ہے، یہ ابو جہل کے بارے میں تھوڑا سا موقع دیجئے گا کہ میں ابو جہل کے بارے میں یہ جو بتا دوں صورتحال، اور دل کی یہ تمنا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ جی صحیح مسلم میں 2277 نمبر حدیث ہے جس میں ابو جہل کا وہ واقعہ ہے جو اصل میں ان آیات کا شان نزول بنا ہوا ہے۔
اس میں ابو جہل یہ بات اپنے لوگوں سے وہ بات کرتا ہے. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے آپ اقرا کی آیتیں لے کے آئے تھے اور سرکار دو عالم کا سر اقدس پیشانی سرکار اللہ کے سجدے میں جھکتی تھی. عبادت کا ایک نیا طریقہ دیکھ کر اس نے لوگوں سے یہ بات کہی ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ محمد تمہارے سامنے اپنی پیشانی زمین پہ رکھتا ہے. لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. اس نے کہا وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَئِن رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَكَبَتِهِ وَلَأُؤَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ. لات اور عزا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میں نے محمد کو ایسا کرتے دیکھا تو میں اس کی گردن معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد یہ اس کے الفاظ ہیں میں اس کی گردن روند ڈالوں گا اور اس کا چہرہ خاک آلود کر دوں گا. یہ کہا یہ ارادہ ہے اس کا. اب دیکھتا ہے ایک وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے فرما رہے ہیں. ٹھیک آپ سجدے میں ہیں یہ دوڑا ہے آیا ہے اور آپ کو وہی جو ارادہ ہے اس کا ناپاک وہ کرنا چاہتا ہے لیکن تھوڑا قریب گیا ہے جس وقت تو وہاں سے پلٹا ہے اور ہاتھ اپنے آگے ایسے بڑھائے ہوئے ہیں کہ گویا مجھے پکڑ لو کوئی مجھے پیچھے سے پکڑ رہا ہے. دوڑا. لوگوں نے کہا تو کہتا تھا میں اسے روند ڈالوں گا اب کدھر آ رہا ہے. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو ان بینی و بینہ لخندق من نار و حول کیا کر رہے ہو. میں اس کے قریب گیا ہوں آگے تو آگ کی خندق ہے جس میں پروں والی ایک مخلوق ہے اور اسی پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا لو دنا منی لاختفته الملائکہ عدوان عدوان اگر وہ میرے قریب آ جاتا فرشتہ اس کے چیتھڑے اڑا کر. ایسا ہی. اچھا اب اس میں ایک اور بات دیکھی انہی آیات میں آخر میں چونکہ ظاہر ہے یہ 14 آیات ہیں اور مجھے پتہ ہے اس وقت آپ مچل رہے ہیں اس پہ کلام فرمانے کے لیے